بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد علم القرآن کا باب نمبر 2 ہے، اس کا قاعدہ نمبر 3۔ لفظ رب کی نسبت کبھی اللہ کی طرف ہوتی ہے اور کبھی بندے کی طرف۔ جب رب کی طرف نسبت ہوگی تو معنی کیا مراد ہوگا؟ جب رب کی نسبت بندے کی طرف کی جائے گی تو کیا معنی مراد ہوگا؟ لفظ ایک ہے، کبھی اللہ پر استعمال ہو رہا ہے رب اور کبھی بندے پر۔ لفظ ایک ہے لیکن معنی میں فرق ہے، اس لیے شرک نہیں ہوگا۔ شرک تب ہوگا کہ جب اشتراک لفظی کے ساتھ اشتراک معنوی بھی پایا جائے، تو معنی میں فرق ہونے کی وجہ سے شرک نہیں ہوگا۔ اگر ایک جیسے لفظ آ جائیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، دیکھنے والا سننے والا، اور بندہ بھی اس کی طاقت سے سمیع بصیر ہے، تو شرک ہرگز نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ بھی مشکل کشا، بندہ بھی مشکل کشا، لیکن چونکہ معنی میں فرق ہے، حقیقی مشکل کشا حاجت والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو بندہ عطائی معنی میں ہے، اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کی اذن سے ہے، تو بندہ مشکل کشا ہونے میں، حاجت روا ہونے میں اللہ کا محتاج ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ حقیقی مشکل کشا ہے، ذاتی مشکل کشا ہے، اس لیے شرک نہیں ہے۔ تو قاعدہ سنیں، جب رب کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس سے مراد ہے حقیقی پالنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ۔ جب کسی بندے کو رب کہا جائے تو اس کے معنی ہوں گے مربی، محسن، پرورش کرنے والا۔ الف کی مثال، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو جہان کا رب ہے، سارے جہان کا رب ہے۔ ربکم رب آبائکم الاولین، سورہ صافات آیت نمبر 126۔ وہ اللہ تمہارا اور تمہارے پچھلے باپ دادوں کا رب۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس، فرما دو میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے رب کی، ملک الناس، جو سارے لوگوں کا بادشاہ ہے۔ ان آیات میں چونکہ اللہ تعالیٰ کو رب کہا گیا، لہذا اس سے مراد حقیقی پالنے والا۔ با کی مثال ان آیتوں میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، سورہ یوسف آیت نمبر 50۔ اپنے مربی بادشاہ کی طرف لوٹ جا، بادشاہ کو رب کہا گیا ہے، اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے کہا ہے، اپنے مربی کی طرف لوٹ جا، پھر اس سے پوچھ کہ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ اور یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، اذکرنی عند ربک، ہے کیا جی تو آزاد ہو گیا تو اپنے رب کے پاس میرا ذکر کرنا، کہ ایک بے گناہ کا جی جیل میں قید ہے، یعنی اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ ان آیتوں میں چونکہ بندوں کو رب کہا گیا، اس لیے اس کے معنی مربی اور پرورش کرنے والا ہے۔ داتا، غوث، یہ تو چھوٹے لفظ ہیں، لیکن رب اس سے بڑا لفظ ہے، تو جب بندے کو رب بھی کہہ دیا جائے مجازی معنی میں تو شرک نہیں ہوتا، تو داتا اور غوث کہنے سے شرک کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ اقبال کہتے ہیں، بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بتھانا ہو تو کیا کہیے۔